ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کے ارادے سے وجود میں آتی ہے اور اللہ کے ارادے سے ہی اس کا اختتام ہوتا ہے. اسباب ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بناتے ہو اولاد ہیں، اولاد تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اس سے ایک بات اور کر لیں. ہم خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے ہو، ام هم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہ موت و حیات کا نظام تم نہیں چلا رہے، تمہارا اللہ چلا رہا ہے. خلق الموت والحیات، موت کو بنانے والا اللہ، زندگی کو وجود دینے والا اللہ، کائنات کو وجود دینے والا. والسماء بنیناها بأید، کائنات کو وجود دینے والا. والسماء بنیناها بأید، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. وإنا لموسعون، اور ہم نے ہی اس کو پھیلا دیا. والارض، یہ زمین خالد مسجد کی، سارے جہان کی. فرشناها، بچھا دی، نہ بلڈوزر لگایا، نہ کرینیں لگائیں، نہ ٹریکٹر لگائے، نہ لیولنگ کی، کوئی آلہ استعمال نہیں ہوا. اور مٹی سے مٹی کو نہیں بنایا، بلکہ اپنے امر کن سے، غیب سے زمین کو وجود عطا فرمایا. کسی پتھر سے پہاڑ نہیں بنائے، غیب سے بغیر پتھروں کے پہاڑ کو وجود بخشا. والارض فرشناها، فرش ہم نے تمہیں بچھا کے دیا. فنعم الماہدون، کوئی ہے ہم سے بہتر بچھانے والا؟ الم نجعل الارض مہادا، کس نے تمہیں پنگھوڑا دیا ہے زمین کا؟ مہاد، پنگھوڑے کو بھی کہتے ہیں، فرش کو بھی کہتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، کس نے تمہیں پنگھوڑا دیا ہے؟ زمین کی حرکت اسی ایک لفظ سے ظاہر ہوتی ہے کہ زمین حرکت میں ہے، گردش میں ہے. تو والجبال اوتادا، پہاڑ کس نے لگا کے دیے؟ وخلقناکم ازواجا، وہ اللہ یہ ہے جس نے تمہیں مرد و عورت کے وجود، مرد و عورت کا روپ بخشا. وجعلنا نومکم سباتا، وہ اللہ ہی ہے جو جیتے جاگتے انسان کو چارپائی پر لٹا کر ایسی مخلوق کو اس پر مسلط کرتا ہے کہ بے سدھ پڑا ہوا، اور پھر اس کی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی ناک سے ایسے خوفناک آوازیں نکالتا ہے، خرراٹے، تو بیٹھنے والے ساتھ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اس وقت اس انسان کی بے بسی
کوئی چاہتا ہے میرے اب منہ سے آوازیں نکلیں خوفناک. وہ بڑے جرنل صاحب ہیں, بڑے سیٹ صاحب ہیں, بڑے بادشاہ صاحب ہیں, اور دیکھو ایسی خوفناک آوازیں نکل رہی ہیں کہ پاس بیٹھنے والے بھی بد دعائیں دے رہے ہیں, کیا مصیبت پڑ گئی. ایک بسی وجعلنا نومکم سباتا, نیند کو بنایا کاٹنے والا, کاٹ دیا زندگی سے, اشغال سے, اعمال سے, حرکات سے, لین دین سے کاٹ کے پھینک دیا. وجعلنا اللیل لباسا, رات کو اللہ لایا لباس بنا دیا, چھپا دیا. وجعلنا النہار معاشا, دن کام کے لیے بنا دیا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا, اوپر 7 آسمان بنا دیے. وجعلنا فیہا سراجا وہاجا, سورج کو دہکا دیا, بھڑکا دیا, چلا دیا. 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج دوڑ رہا ہے. نہ اس کی کبھی رفتار میں کمی آئی, نہ اس کی حرارت میں کمی آئی, نہ اس کو کبھی اپنا راستہ طے کرنے میں کسی کی جگہ رکنا پڑا, اٹکنا پڑا, پوچھنا پڑا. ایک رفتار سے یہ آگ کا گولا جب سے وجود میں آیا ہے حرکت میں ہے, اور اس کے پیچھے ایک حکم اللہ کا تھا, الشمس تجری لمستقر لہا, بس تو نے اپنے راستے پہ چلنا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں چلنا. وہ راستہ کس نے بنایا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم, علم والے, عزت والے, طاقت والے کا بتایا. دیکھیں اتنی بڑی فضا ہے, نہ کوئی نشان, نہ کوئی راستہ, نہ کوئی موڑ, نہ کوئی علامت, اور اتنا بڑا آگ کا گولا اپنے اسی مستقر پہ جا رہا ہے. اگر 1 سینٹی میٹر سورج اپنی جگہ سے سرکنا شروع کرے, ایک تو وہ خود سرکتا ہے, اس کا اپنی ایک حرکت ہے, اس حرکت سے روزانہ 1 سینٹی میٹر آگے بڑھنا شروع کر دے, صرف 1 سینٹی میٹر, تو چند ہفتوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے علم والے, عزت والے, طاقتور کا بنایا ہوا نظام اور اندازہ. تو سراجم وہاج ہے, اور القمر نور ہے, چاند کو چاندنی, سورج کو شعاع اور تپش اور تمازت, آسمان کو بلندی, زمین کو پستی, ستاروں کو روشنی, دن رات کی گردش, یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا, دن آگے رات پیچھے, زمین کا فرش, پہاڑوں کی کیل, آسمان کی چھت, سورج چاند کی قندیلیں, اور آسمان پر چھوٹے چھوٹے ستاروں کے دیے, یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ سے سب کچھ بنایا ہے. انہیں کو پہلے میٹیریل پڑا تو اسے بنا دیا, کچھ بھی نہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کچھ نہیں تھا اور سب چیزوں کو وجود دے دیا. انتم تخلقون, اس لیے اللہ کا انتم تخلقون, تم بناتے ہو, ام نحن الخالقون, یہ تمہارا اللہ بناتا ہے. انتم تزرعون ہو, یہ غلے, یہ پھل, یہ پھول تم اگاتے ہو. ام نحن الزارعون, یہ تمہارا اللہ اگاتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, تم میں طاقت ہے تو میرے امر کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. ایک درخت, ایک نہیں کر سکتے. سارا جہان مل کے ایک درخت نہیں بنا سکتا. ساری کی ساری کائنات میں لو نشاء کا, تمہاری کھڑی کھیتیوں کو لو نشاء لجعلناہ حطاما, ہم چاہیں تو بھوسا بنا دیں. فظلتم تفکہون, بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ, بیٹھے باتیں کرو, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. انا لمغرمون, کہنے لگ جاؤ ہم تو قرضوں میں آ گئے. بل نحن محرومون, اگلی بات کہو کہ ہم تو لٹ گئے, مارے گئے. کرتا رہتا ہے. اتاها امرنا لیلا او نہارا, بیٹھے بیٹھوں کی تجارت کھینچ لی, عقل دھری رہ گئی, تجربے دھرے رہ گئے, اسکیمیں توڑ دی, احمقوں کے پر رزق کے دروازے کھول دیے, عقل مندوں کو ان کے دروازوں کا فقیر بنا دیا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ رزق آسمان سے چلتا ہے, عقل و دانش پہ نہیں ہے.
آسمانی فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر، اندازے. پھر انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم ٹوٹیوں میں پی رہے ہو، تم نے بنایا، تمہارے اللہ نے اتارا. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے یہ پانی. 2 گیسوں کو ملا کے پانی بنا دیا. ایک پانی کا قطرہ بنانے کے لیے کتنے پاپڑ انسان کو بیلنے پڑتے اگر خود بناتا. کیا نظام چلایا. سورج کی شعاؤں سے پانی کو گرمایا، ہوا کے کندھوں پہ بخارات کو اٹھایا، فضا میں جا کر ان کو ٹھنڈا فرمایا، ان کو بادل کی شکل میں بدلا، ان کو آپس میں جوڑا. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، پھر ان کو ملا کے ہانکا. ثم یؤلف بینہ، جمع کیا. ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے تہ بتہ لگایا. پھر ان کو حکم دیا چلو. ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، فرشتہ اس کے پیچھے چلا اور اس کو ہانکتا ہوا لے کے آیا. فیصیب بہ من یشاء، لاہور میں برسا دو. ویصرفہ عن من یشاء، ملتان سے ہٹا دو. اوپر فیصلے ہوتے ہیں. اوپر یہاں برسا دو، بادل میں کیا طاقت، یہاں سے ہٹا دو، بادل میں کیا طاقت ہے کہ اپنی طاقت سے آ جائے، چلا جائے، برس جائے اور نکل جائے. نہیں، آسمان سے فیصلے ہو رہے ہیں. یصیب بہ من یشاء یصرفہ عن من یشاء، پھر قطرہ قطرہ کر کے بکھیر دیتا ہے. انا صببنا الماء صبا، قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ آتا ہے. اگر دھار برسا دیتا پانی کی 3 کلومیٹر سے پانی کی ٹوٹیاں کھل جاتی تو نہ کسی کا سر سلامت رہتا، نہ کسی کا گھر سلامت رہتا. اتنی بلندی سے پانی کی دھاریں گرتی تو بیچارے گنجوں کا کیا حال ہوتا. کچے گھر تو پہلے ہلے میں جاتے، پکے گھر بھی دوسری سے تیسری بارش پہ زمین بوس ہوتے. سببنا الماء صبا، تم دیکھتے نہیں تمہارا رب کیسے ان کو انوکھے انداز میں تمہاری زمین تک پہنچاتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر وہی ہے جو تمہارے لیے زمین کو پھاڑتا ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر وہی ہے جو ایک بے جان بیج کو زندگی بخشتا ہے. یہ چھوٹا سا بیج اور اس سے اتنا بڑا پیپل اور برگد کا درخت نکالتا ہے کہ ایک ایک ایکڑ میں پھیل جاتا ہے. وہ اللہ کی قدرت ہے. اتنے بڑے درخت پہ اتنا سا پھل لگاتا ہے، اتنا سا. اور چھوٹی سی بیل، تربوز کی چھوٹی سی بیل پہ اتنا بڑا تربوز لگاتا ہے. باریک سی اس کی ڈالی چلی آ رہی، اس پہ اتنا بڑا تربوز لگ رہا، اتنا بڑا گرما لگ رہا. اور اتنا بڑا پیپل کا برگد کا درخت ہے، اس پہ اتنی سی نہ بولی نکل رہی، چھوٹا سا اس میں سے پھل نکل رہا. یہ نہ بیج کی فہم ہے، نہ زمین کی فراست ہے. گنا میٹھا ہو جائے اور ہنزل کڑوا ہو جائے اور لیمو کھٹا ہو جائے اور کنو پیلا ہو جائے اور آم سرخ سبز ہو جائے، یہ نہ زمین کی فہم ہے نہ بیج کی دانش ہے. یہ آسمان پہ بیٹھا ہوا سب کچھ کر رہا ہے. وفی الارض قطع متجاورات، جاؤ دیکھو زمین میں کیسے اللہ تعالیٰ نے باغات کا نظام چلایا ہوا ہے. امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے. وانزل لكم من السماء ماء، پانی کے اللہ کو سوال کر رہا ہے کس نے پانی برسایا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر خوبصورت سرسبز باغات کس نے لگائے. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تمہارے رب کے بغیر کوئی نہیں جو یہ سب کچھ کر سکے. االہ مع اللہ، پھر اللہ سوال کرتا ہے کوئی میرے علاوہ. بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے. بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے میرے ہاتھوں سے بنی ہوئی مخلوق کے پاس چلے جاتے. امن جعل الارض قرارا، یہ فرش کس نے بچھایا. وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بہائے. وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے.
وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور کڑوے پانی کو جدا کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، پر تم میں سے اکثر ہی نادان ہیں، سمجھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے دکھی کی فریاد پہ پہنچنے والا؟ کون ہے درد مند کے درد کو دور کرنے والا؟ کون ہے راتوں کو رونے والے کی فریاد سننے والا؟ اور کون ہے اس سے دکھ درد ہٹانے والا؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے تمہاری نسلیں چلانے والا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تو تم میں تھوڑے ہی ہیں جن کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، ورنہ دنیا ہی کے جھمیلوں میں پڑ کے غافل ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود سوال اٹھاتا ہے تو خود جواب دیتا ہے، خود سوال اٹھاتا ہے خود جواب دیتا ہے۔ کل من الارض ومن فیہا، پوچھو ان سے، لاہور والوں سے، زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں کس کا ہے؟ خود کہیں گے اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تذکرون، پھر شرماتے کیوں نہیں اللہ سے؟ تم اللہ سے، اللہ پاک کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو کہ اسی کی زمین پہ زنا کرتے ہو، اسی کی زمین پہ سود کے نظام چلاتے ہو، اسی کی زمین پہ شرابیں پیتے ہو، اسی کی زمین پہ ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہو۔ لمن الارض ومن فیہا، یہ کس کی ہے؟ کوئی میرے گھر میں میرے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ ممکن ہے کر لے تو بھائی مار کوٹ کے ہمیں بغا دے، خود قابض ہو کے جو چاہے مرضی کر لے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سوال اٹھا کے خود کا اپنی طرف لوٹو اور یہ سوچو کہ تمہارا گھر ہو، تمہاری زمین ہو، اس پر تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کرے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ قل لمن الارض ومن فیہا، مجھے بتاؤ لاہور کی زمین کس کی ہے؟ تم خود کہو گے سیقولون للہ، تم سب کہو گے اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا تذکرون، تو پھر اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ شرماتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں حیا کیوں نہیں آتی اپنے اللہ سے؟ تو اتنے بڑے بڑے سود کے نظام اسی کی زمین پہ؟ ہاں وربک الغنی ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوا جو مہربان ہوں، لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر میں پکڑنے والا ہوتا تو ایک چلنے والا زمین پہ نہ چھوڑتا۔ تب کہ میں ہوا جو مہربان، اپنی رحمت ہی اسے روک لیتی ہے، ورنہ لو یؤاخذہم بما کسبوا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر میں تمہیں پکڑوں لعجل لہم العذاب، تو میرے عذاب کے دروازے کھل جائیں، تو خود نہیں پکڑتا۔ تو کہا فلا تذکرون، تم تو اپنے گھر میں کسی کو بن اجازت کے داخل نہیں ہونے دیتے، تو میری زمین پہ تم نے ناچ گانے کی محفلیں سجا دی، میری زمین کو تم نے بے حیائی اور فحاشی سے بھر دیا۔ افلا تذکرون، تمہیں حیا بھی نہ آئی؟ اپنے گھر میں تو کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، داخل حضرت عمر، ایک آدمی اندر بیٹھا کچھ کر رہا تھا، حضرت عمر کود کے اندر چلے گئے، تو اس نے حضرت عمر نے جو پکڑا کہ یہ کیا کر رہا ہے، انہوں نے کہا میں بھی جرم کر رہا ہوں تو آپ نے بھی جرم کیا ہے۔ کہ کیا کیا ہے؟ کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آ گئے۔ تو حضرت عمر انہی قدموں پہ واپس چلے گئے امیر المومنین ہو کر، ہاں بھائی تم نے سچ کہا۔ تو کہا میری زمین لاہور کا ٹکڑا کیا نہیں، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، سمندر، ہوائیں، فضائیں، درخت، پتھر، پہاڑ اللہ ہی کے تو ہیں۔ ومن فیہا، کس کا ہے؟ زبان سے کہتے ہو للہ، اللہ ہی کا ہے۔ افلا تذکرون، پھر تمہیں حیا نہیں آتی، شرماتے ہی نہیں ہو، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہو۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھو ان سے لاہور والوں سے کون ہے 7 آسمان کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سب کہیں گے سیقولون للہ، کہیں گے اللہ ہی ہے۔
اللہ ہے افلا تتقون. یہ ہمارے مزاج کے مطابق بات کی کہ تم فوج سے ڈر رہے, بادشاہ سے ڈر رہے, تھانے دار سے ڈر رہے ہو, جو تمہارے جیسا انسان ہے, تھوڑا سا اختیار اللہ کی طرف سے ملا ہے, اور اس اختیار کے باوجود نہ کسی کی موت کا مالک, نہ حیات کا مالک, نہ عزت کا مالک, نہ ذلت کا مالک, نہ کسی کی بنا سکے, نہ بگاڑ سکے, نہ دے سکے, نہ لے سکے, نہ مر سکے, نہ مار سکے, جو اتنا بے بس اور عاجز ہے, اس کے سامنے تم کیسے بکری بن جاتے ہو؟ اور ادھر زبان سے کہتے ہو کہ آسمانوں کا رب اللہ, زمین کا رب اللہ, عرش عظیم کا رب اللہ, کائنات کا بادشاہ اتنا بڑا اللہ, پھر اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ ایک سپاہی سے ڈر جاتے ہو, ایک تھانے دار سے ڈر جاتے ہو, ایک جنرل سے ڈر جاتے ہو, ایک اپنے جیسے انسان سے ڈر جاتے ہو, اور اتنی بڑی ذات کی بادشاہی کو تسلیم کر کے پھر اسے نہیں ڈرتے. افلا تتقون, تمہیں اللہ سے ڈر ہی نہیں آتا؟ اگر بادشاہی کو مانا, اسی کو للکارنے لگ گئے. کتنی اللہ اکبر, کتنی بڑی گراوٹ ہے, اپنے جیسے انسانوں کے سامنے تھر تھر کانپ رہے. واثق باللہ کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا, شعلے برستے تھے اس کی آنکھوں سے. بہت جابر ظالم عباسی خلیفہ تھا, اللہ کی مہلت تھی, اس کے ظلم کو مہلت ملی ہوئی تھی, اور جب اللہ نے جھٹکا دیا موت کا, اب سکرات کاری ہوئے تو ایک دم ہاتھ اٹھے, یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ, اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں, اس پہ رحم کھا جس کے ملک کو زوال آ گیا. اس کے وزیر نے نیم بے ہوشی میں اس کی چادر کو اٹھا کے دیکھا کہ مر گئے تھے زندہ, اس نے یوں دیکھا تو الٹے پاؤں پیچھے جا کے گرا. اس حال میں بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے کفن میں حرکت ہوئی تو اس نے بھاگ کے آ کے دیکھا کیا ہوا, چادر اٹھائی تو ایک چوہا دونوں آنکھیں کھا چکا تھا. ایسوں سے تو ڈرتے ہو جن پر اللہ نے چوہے مسلط کر دیے قبر میں جانے سے پہلے, جن آنکھوں سے شعلے برستے تھے وہ چوہے کو کھلا دی, اور ابھی قبر کا عذاب تو باقی ہے, ابھی قبر کی پکڑ باقی ہے. ایسوں سے تم ڈرتے ہو. آج کے اپنے جیسوں سے ڈرے پر وہ ساتوں آسمان کا بادشاہ, ساتوں زمینوں کا بادشاہ, عرش و فرش, لوح و قلم اور کرسی کا بلا شرکت غیر بادشاہ, اس کی بادشاہی کو مان کر بھی اس سے نہ ڈرے, نہ لرزے, نہ کانپے, نہ چونکے, تو تمہارے دل ہیں یا مر چکے ہیں؟ پتھر لیے پھرتے ہو یا گوشت کا دل ہے؟ کس دل کے ساتھ زندہ ہو؟ اور واقعی مر چکے ہیں کہ جس کو اللہ اکبر کے بعد بھی اللہ یاد نہ آئے مر ہی تو گیا ہے, جس کو سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آئے مرا ہی تو ہے, جس کو رکوع میں اللہ یاد نہ آئے, اس کو سارے دیکھو نا تکبیر تحریمہ, کیا مطلب؟ سب حرام ہو گیا, تحریم حرام کر دے, اللہ اکبر, سب کام حرام ہو گئے, اور اللہ متوجہ ہو گیا, اور یہ اب بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. یاد دل کا فعل ہے, یاد دل کا فعل ہے. زبان کا فعل اس کے اظہار کے لیے ہے, زبان اظہار ہے کہ میں اللہ کو یہ یاد کر رہا ہوں, لیکن یاد دل کا فعل ہے. یاد زبان کا فعل نہیں ہے, محبت دل کا فعل ہے, زبان اظہار کے لیے ہے. غم, یاس یہ دل کے افعال ہیں, زبان اس کا اظہار کے لیے ہے. اور یہ مر گیا کہ اسے سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آیا. سینے میں درد اٹھے تو بھاگتا ہے, کسی کارڈیالوجسٹ کو دکھاؤ, بھائی یہ سینے میں درد اٹھا ہے. اٹھا تو کیا ہوا, موت تو آ ہی جائے گی, لیکن یہ دل جو یوں مرا پڑا ہے, جس کو اٹیک ہوتے 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 ساری رگیں اس کی کٹ گئی اللہ سے, اس کے علاج کا غمی کوئی نہیں.
تو میرے بھائیوں، اللہ کی بات اللہ کی زبانی ہے. کون ہے زمین آسمان کا رب؟ کہا یا تو ہے. افلا تتقون، پھر مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بھی میرے غیر سے ڈرتے ہو. العظمت للہ، ساری عظمتیں اللہ کی ہیں. ابو الحسن الظاہر نے ملک کافور اس کو طولون کو احمد بن طولون کو نصیحت کی، اس کو غصہ چڑھ گیا تو اس نے شیر کے سامنے ڈلوا دیا، ہاتھ پاؤں بنوا کے بھوکے شیر کے سامنے، اور سب کو اکٹھا کیا کہ بادشاہوں سے گستاخی کرنے والے کا انجام دیکھا جائے. سب اکٹھے ہو گئے. تو شیر کو جو چھوڑا تو وہ آیا، جائزہ لیا اور پھر آ کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر آپ کے پاؤں چاٹنے لگا، جسے اپنے بچے کو چاٹتا ہے نا جانور، اپنی زبان سے بچے کو چاٹتا ہے. اظہار محبت جو پیار ہے، چوٹ ہوئے چوٹ ہوئے چوٹ ہوئے، وہ اس پر بھی لرزہ کاری ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. تو اس شیر کو باہر نکالا گیا، واپس ان کو کھول کے باہر لائے. کہنے لگے لوگ حضرت جب شیر آپ کے پاؤں بیٹھ چکا تھا تو وہ کھا بھی تو سکتا تھا، تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے سوچ رہا تھا کہ شیر میرے پاؤں چاٹ رہا ہے، پتہ نہیں میرے پاؤں پاک ہیں کہ نہ پاک ہیں، بس میں یہ سوچ رہا تھا. العظمت للہ، اللہ کی عظمت دل میں ایسی اتری کہ شیر بھی ان کے سامنے بکری بن گیا. اور ہم بکریوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. اپنی جیسی مخلوق سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ. پھر اللہ پوچھو ان سے کس کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کی لگام؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے زمین آسمان کی لگام؟ کون ہے اس سے ٹکرانے والا جس کو وہ سایہ دے دے؟ کون ہے اس پہ ہاتھ ڈالنے والا جس سے وہ ہاتھ ہٹا لے؟ کون ہے اسے پناہ دینے والا؟ سب کہیں گے، لاہور والے بھی، خالد مسجد والے بھی، اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے. پھر اللہ کہتا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، اتنے بڑے طاقتور کو چھوڑ کے تم پیشاب پخانے والوں کے سامنے جا کے جھک گئے تو تم پر کس نے جادو کر دیا؟ کس نے جادو کر دیا؟ ایسا کام عاقل نہیں کر سکتا. یا وہ کرے وہ پاگل ہے، یا وہ کرے جس پر جادو کر کے اس کے دماغ کو معاف کر دیا گیا ہے. کوئی عاقل ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی جیسی مخلوق کی خوشامد کرتا پھرے. تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ یہ صرف زبانی بول نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہمارے دل نا آشنا ہیں. ہم تبلیغ میں یہ سیکھ رہے ہیں اور اس کے سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیو، مرنے سے پہلے اپنے دل میں اللہ کو لے لو، اللہ کی محبت کو لے لو، اللہ کی عظمت کو اتار لو، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو دل میں اتار لو، اس کی وحدانیت، اس کا جلال و جبروت، ایک بلا شرکت غیرے، نہ کوئی شریک، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی معین، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی اس کا حفاظت کرنے والا، نہ وہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ مرے نہ مٹے، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک. لا تأخذہ سنہ ولا نوم لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں، اونگتا نہیں، سوتا نہیں. ما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں. لا یضل ربی، بھٹکتا نہیں. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ عاجز نہیں. لا تحسبن اللہ غافلہ، وہ غافل نہیں. اور کائنات، بحر و بر، فضا و خلا، سارے کا سارا اس ایک کے قبضہ قدرت میں ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان اسی کی سب کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے. ساری کائنات کو امر کیا، اینچیا جھکو، توعن خوشش، اور کرہن
ناگواری سے ساری کائنات بولی اتینا طائعین، اے اللہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ ساری کائنات جھک گئی تو آپ بھی جھک گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندو ساری کائنات میرے سامنے جھک گئی، تم بھی جھک جاؤ، تم بھی مان لو اپنے اللہ کی۔ تو ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ اپنی من چاہی چھوڑ کر اللہ کی چاہتوں کو پورا کر لیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ سودا کیا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، زمین آسمان میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان، یفعل اللہ ما یشاء، یہدی من یشاء ویضل من یشاء ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ سب یشاء، جو چاہے جو چاہے جو چاہے جو چاہے۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چاہتیں پوری ہوں۔ ایک راستہ آج لاہور والوں نے اختیار کیا ہوا ہے، پیسے کماؤ موج کرو، پیسے کماؤ عیش کرو، گھر بناؤ، گاڑیاں خریدو، ناچو کودو گا۔ ایک راستہ ساری دنیا میں، لاہور کی بات نہیں، ساری دنیا۔ ایک راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اچھا یہ راستہ تو خطرناک بھی ہے، نامکمل بھی ہے۔ کبھی پیسے سے بھی کوئی خوشیاں لے سکا، کبھی گانے بجانے سے بھی کوئی چین پا سکا، کبھی نازنینوں کے پہلو میں لیٹنے سے بھی کسی کی روح کو تسکین ہوئی، کبھی شراب میں ڈوب جانے سے بھی کسی کے غم مٹے۔ یہ دکھی دکھیاری دنیا ہے، جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا ہی بیچارہ بے بس و محروم ہے۔ اس راستے کی ناکامی کھلی آنکھوں سے اللہ دکھا رہا ہے۔ ایک اللہ بتا رہا ہے عبدی انت ترید وانا ارید، اے میرے بندے ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں۔ ولا یکون الا ما ارید، تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو اب کیا کریں؟ تو ہم تو اپنی چاہتے چاہتے ہیں، تب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما رہے ہیں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اے میرے بندے تو یہ کر کہ جو میں تجھ سے چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ تم دنیا میں پورا کر دو، اپنے آپ کو دبا دو، میرے حکم کو اپنے اوپر طاری کر دو، جاری کر دو۔ تم یہ کرو تو میں کیا کروں گا؟ کفیتک فی ما ترید، پھر جو کچھ تو چاہتا ہے میں سب کچھ پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں، أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، تو میں پھر تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، تجھے پریشان کر دوں گا۔ فرق اللہ علیہ جمعہ، تیرے کام بکھیر دوں گا اور تجھے پریشان کر دوں گا۔ أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، پھر وہ ہوگا جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا کر دینا ہماری زندگی کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہتوں پہ اپنی چاہتوں کو چھوڑ دینا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پیدا کرنے والے کا حق ہے، جس نے نطفے سے ایسی شکلیں عطا فرمائی کہ اس کا حق نہیں کہ اس کی مان کے چلا جائے۔ آنکھوں میں 26 کروڑ بلب لگائے تو کیا وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ حرام نہ دیکھو حلال دیکھو؟ کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا اس بات کا کہ اس سے حرام نہ سنو حلال سنو، گانے بجانے میں مت لگو، اپنی دنیا کی بات سنو یا آخرت کی سنو؟ ہاتھ کی حرکت دی تو مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اس سے عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ شہوت کی طاقت رکھی تو اس کا مطالبہ جائز بجا ہے کہ زنا نہ کرو، شادی کرو۔ زبان میں ذائقے رکھے، بولنے کی طاقت رکھی، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ ہوا کی حرکت الفاظ میں ڈھل رہی۔ آواز ایک حرکت ہی تو ہے جو ہوا میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ حرکت کانوں میں جا کر الفاظ میں منتقل ہو کر دماغ تک معانی کو پہنچاتی ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ اور زمین کی ایک حرکت ہے یوں جیسے گیند ایسے تھرکتا ہے، ایسے زمین تھرکتی ہے یوں 23 ڈگری پہ یوں آتی، پھر یوں آتی، پھر یوں آتی، پھر یوں آتی۔ اگر اللہ زمین کے اس ارتعاش کو ختم کر دے اور یہ صرف یوں سیدھی اڑے اور یوں نہ کرے، یوں نہ کرے، تو میرے اور آپ کے درمیان 10,000 لاؤڈ سپیکر لگا دیے جائیں، پھر بھی آپ ایک بول نہیں سن سکیں گے، ایک بول نہیں سن سکتے۔ کوئی موسم نہیں رہے گا، کوئی موسم، سب ختم ہو جائیں گے،
اور قطبین کی ہوائیں جب چلیں گی تو پوری زمین پہ برف بچھا دیں گی. جب وہ ہوائیں بند ہوں گی تو سورج کی تمازت اور تپش پوری زمین کو چٹخا دے گی. تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اس سے حق بولو، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو. اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. ہم تو مر گئے کہ بچے پیدا ہوتے ہی گالیاں دیتے ہیں، بوڑھے گالیاں دے رہے، جانور ہمارے دیہاتوں میں جانوروں کو گالیاں بک رہے. ایسا تو جانور بھی نہیں کرتا. تو وہ زبان سے اس کا جائز مطالبہ ہے کہ اس سے حق بول، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، لگائی بچھائی نہ ہو، اس سے حرام نہ بول، وہ بول جو تیرا اللہ چاہتا ہے. کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ایک دن آنے والا ہے جب تیرے کانوں سے پوچھوں گا کیا سنتے رہے، جب تیری آنکھوں سے پوچھوں گا کیا دیکھتے رہے، اور جب تیرے دل سے پوچھوں گا کس جذبے پہ مرے ہو. تو بھائیو، ہم اللہ کی چاہتوں کو پورا کر دیں، ہم کامیاب ہو گئے. ہمیں گھر ملا نہ ملا، بدنام ہوئے مشہور ہوئے، گمنام ہوئے، غنی ہوئے فقیر ہوئے، ہم کامیاب ہیں اگر ہم نے اللہ کی چاہت کو پورا کر دیا. یہ سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ. پوری طرح ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے آ جاؤ، پورے آ جاؤ. کمرے کا فائدہ تبھی ہے جب پورے اندر آ جاؤ. ایک ٹانگ باہر ہو، ایک اندر ہو، تو اس کو تو نہ گرمی سے بچاؤ نہ سردی سے بچاؤ، جو لٹک گیا درمیان میں. کہا پورے آ جاؤ، پورے آ جاؤ. اے ایمان والو آ جاؤ، پورے اللہ کے تابع ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھکا دو اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو دفن کر دو. یہ اللہ نے ہم سے لا الہ الا اللہ میں مطالبہ کیا ہے. یہ زبان کا خالی بول نہیں ہے، پوری ایک زندگی کا مطالبہ ہے. اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو جوڑا ہے کہ میری مانو. اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ اللہ تیری کیسے مانے. ہاں، کسی کو وحی تو آتی نہیں براہ راست. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بھیجا کہ اگر میری مان کے چلنا ہے تو یہ نمونہ ہے، بس کے پیچھے چلو، جو کہے کر دو، جس سے روکے چھوڑ دو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کہے کرو تو کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو. آپ نے کہا آج کے بعد سود حرام ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں. تو حضرت عباس نے کہا میں اپنے اصل کو بھی ختم کرتا ہوں. تو اس پر اللہ نے عباس کی اولاد کو 550 برس کی حکومت عطا فرمائی. تو کتنی عجیب بات ہے، انہیں کی امت کہہ رہی سود کے بغیر پھر تجارت کیسے کریں؟ بھائی بیٹھ جاؤ، ریڑھی لگا لو، چنے چبا لو، پتھر باندھ لو. یہ انسانی دشمن اعلان جنگ کر دیں تو سارے شہر میں بلیک آؤٹ اور سارے مورچے کھود دیے جائیں اور ساری دفاعی نظام تیار کر لیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سود پہ کہے کہ میں تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، تو کہہ رہا میرا پھر گزارا کیسے ہوگا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ. اچھا یہ تو چلو اب صرف اپنا نہیں کہا میں بھی اور میرا رسول دونوں تم سے لڑنے آ رہے ہیں. بتاؤ وہ امت کیسے فلاح پائے گی جن سے ان کا رب اور اس کا رسول لڑنے کو آ جائیں؟ ان کو ایٹمی طاقت بننے سے کیا نفع ہوگا؟ بنا جو لیا، کتنے گھروں کو سکھ ملا. یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ بھائی تم ہتھیار نہ بناؤ. لیکن ہم بھی کیسے پاگل ہیں کہ انہی میں اپنی معراج سمجھ رہے. وہ تو اللہ کو ساتھ لینے سے کام بنتا ہے، پھر ایٹم بم بھی کام دیتا ہے اور پھر پتھر بھی ایٹم بم بن جاتا ہے. داؤد علیہ السلام جب نکلے جالوت کے مقابلے میں، طالوت چلا تو یہ چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لیں. تو جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں پتھر پڑا، انہوں نے کہا اے داؤد مجھے اٹھا لو، میرے اندر جالوت کی موت لکھی ہوئی ہے. اتنا سا پتھر
اس کو اٹھایا جب میں ڈال دیا. جب میدان میں پہنچے تو جالوت نکلا لوہے میں غرق, صرف آنکھیں اتنی سی. تو اس نے کہا میرے مقابلے میں کوئی آئے, سو دبک گئے. داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا میں جاتا ہوں. کہا بچے تو کیا کرے گا, آپ مجھے بھیجیں. تو انہوں نے کہا بچہ چلا آ رہا, بچے سے مراد ہے کہ چھوٹے مطلب بالکل نارمل. تو وہ ہنسنے لگا کہ یہ بیچارہ اپنی موت خود خریدنے کے لیے آ رہا. جب قریب آئے تو نے وہی پتھر لے کر یوں مارا تو اس کے یہاں لگا, سر کے پار نکل گیا. پتھر یہاں سے لے پار نکل جائے, ہے کوئی تکو کی بات, ہے کوئی عقل کی بات؟ پر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, تو نہیں مار رہا, تیرا اللہ مار رہا ہے. تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بنا لیں, ان کی ادائیں پسند کرو میرے بھائیو. محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول سے کرو, یا اللہ سے کرو یا اس کے رسول سے کرو. محبت اتباع سے پیدا ہوتی ہے. جس کی محبت ہوتی ہے, جس کی عظمت ہوتی ہے, آدمی اسی کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے صبح ٹائیاں لگا کے جا رہے ہیں, مر گئی امت. جو اپنے بچوں کو بچپن معصوم بچوں کو سلیب پہنا کے سکولوں میں بھیج رہے ہیں تو اتنے سے پیالے میں ڈوب کے مر جائیں. کہ جنہوں نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمتیں اولاد کے دلوں سے نکال دی, یہ اولاد کل ان ماں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گی. چلا انہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا. محبت اطاعت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا مطالبہ ہے. اور آپ نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم ایمان والے نہیں ہو جب تک اپنی ہر خواہش کو میرے طریقے کے تابع نہ کر دو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, تم ایمان والے نہیں ہو جب تک کہ تم میری محبت کو اولاد پر, ذات پر, ماں باپ پر, ہر چیز پر جب تک غالب نہ کر دو تم میری نظر میں ایمان والے نہیں ہو. مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گئے, مطلب یہ کہ وہ ایمان نہیں جو اللہ کا رسول دیکھنا چاہتا ہے. تو بھائی اس سارے معاشرے کو یہ بات سمجھانی ہے. کیا کریں, کتنا بڑا طوفان چلا آ رہا ہے. یہ آٹے دال کی مہنگائی کو رو رہے ہیں اور وہ جو قبر کی بھوک چلی آ رہی ہے. یہ یہاں کپڑے کو رو رہے ہیں اور وہاں جو عورتوں کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا اور سر کے بالوں سے پکڑ کے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. اس فقر کو کوئی نہیں روتا, اس غم کو کوئی غم نہیں بناتا. دکھ تو وہ ہے جو آ کے جائے نہیں. دنیا کا کیا دکھ ہے, رات تو کٹ ہی جاتی ہے, چاہے روتے کٹے, چاہے ہنستے کٹے, چاہے سوتے کٹے. کبھی رات بھی ٹکی, اس کا تو کام ڈھلنا ہے, دن کا کام بھی چلنا ہے. غم اوقات کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جب وقت تھم جائے گا اور لیل و نہار کی گردش رک جائے گی اور اوقات کی گھڑیاں مر جائیں گی اور غم آیا تو سدا رہے گا اور راحت آ گئی تو سدا رہے گی. عزت ملی تو زوال نہ آئے گا, ذلت کی پستیوں میں گرا تو کبھی کوئی نکال نہ سکے گا. اس کو کون غم بنائے؟ تو ساری سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کا کام ہے تبلیغ. دنیا کا محسن اعظم ہوتا ہے نبی. نبی سے بڑا محسن کوئی نہیں ہوتا کہ ان کو اپنا سب کچھ تج کر کے وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا کر, اللہ کی پکڑ سے بچا کر جنت کے سیدھے راستے پر لگاتا ہے. ساری دنیا پر احسان عظیم ہے کہ اس وقت ان کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مردوں میں عورتوں میں نظر آئے. محبت سے رات کو آیت آئی تھی پردے کی, رات کو کل بناتک وازواجک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے حبیب بتا دو اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, ساری مسلمان عورتوں کو کیا پردے کا حکم آ گیا ہے. ساری رات بیٹھ کر
عورتوں نے اپنے لیے فجر کی نماز میں جب آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کأنہن غراب، یوں لگا جیسے کہ کوے مسجد میں آ گئے، کالی چادروں میں ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی. ادھر حکم آیا ادھر اطاعت آئی، ادھر حکم آیا ادھر اطاعت آئی، کہ اپنی من چاہی کو اللہ پہ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. اپنی